حج کریے بکی بات کھیلتا پھر رہا تاش کے پتے اڑا رہا تاش کے پتے کہہ رہا یہ بن گیا میرا اکا جب پتہ نہیں ہے حاجی جب مرے گا تو تیرا اکا کیسے بنے گا پھر دیکھنا تو صحیح بتا رہا ہوں میں حج کر کے جھوٹ بولتا پھر رہا جھوٹ حرام خوریاں کر رہا حج کر کر کے کان کھول کے سن مولوی ہو مفتی ہو حاجی ہو عمر کی بارگاہ میں ابا حضور اگر رشتہ دار بھی نہ دیں وہ قرضہ تو کوئی ضروری ہے تو کہ میرے فلا فلا دوست کے پاس جانا اس سے کہنا میرے بابا کا قرضہ اتار دو کہا ابا حضور اگر وہ بھی نہ اتارے تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا مولا علی کی بارگاہ میں جانا کوئی اتارے یا نہ اتارے عمر کا قرضہ علی ضرور اتار دے گا ان رابضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے یہ عمر جو یہ کہتے ہیں گالیاں بکتے ہیں عمر کو یہ رافضی اور کہتے ہیں مولا علی اور حضرت عمر میں 36 کا آنکڑا تھا بنی نہیں تھی حضرت عمر نے معاذ اللہ حضرت علی کے اوپر حملے کیے یہ پتہ نہیں ہے ظالموں ان میں تو اتنی محبت تھی عمر کہہ رہے ہیں جب رشتہ دار میرا قرضہ نہ اتارے میرے دوست نہ اتارے تو علی کی بارگاہ میں جاننا علی سے اتنی محبت ہے کہ وہ ضرور اتار دیں گے ذرا زور سے بولو یار اچھا یہ اگر زندگی کا قول ہوتا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حضرت ہو سکتا زندگی میں حضرت عمر کے معاملات علی سے اچھے رہے ہو بعد میں بگڑ گئے ہو لیکن یہ تو آخری جملے ہیں جب حکیم نے جواب دے دیا تھا یہ تو آخری جملے ہیں جب حکیم نے جواب دے دیا تھا کہ اب زندگی نہیں ہے تب ہے کہ میرا قرضہ کوئی اتارے یا نہ اتارے حسنین کا بابا ضرور اتارے گا زور سے بولو یار ذرا زور سے تو یہ رافضی اپنی جگہ غلط ہے ہم اہل سنت والجماعت صحیح ہیں ان میں نہیں تھی مخالفت مخالفت تو کر رہا ہے تو کات رہا ہے تو کر رہا گھپلا تاریخ میں تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کے آخری جملے یہ تھے کہ میرا قرضہ کوئی اتارے یا نہ اتارے ہائے ہائے زہرا کا شوہر ضرور اتارے گا سبحان اللہ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا کرنا اب لوگوں ذرا غور کرو ذرا غور کرو حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں بیٹو ایک کام اور کرو کہا کیا کہا حذیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤ ایک صحابی نام ہے حذیفہ بن یمان یہ نبی کے رازدار صحابی ہیں نبی جب بھی کوئی راز کی بات کرتے تو کسی سے نہیں کرتے حذیفہ سے کرتے کس سے کرتے کیا نام ہے زور سے بولے کیا نام ہے جب بھی کوئی سیکریٹ بات کرتے نبی تو حذیفہ سے کرتے کسی سے نہیں کرتے لوگوں تاریخوں میں آتا ہے کہ حذیفہ نبی کا رازدار ہے حضرت عمر نے کہا حذیفہ کو بلا کے لاؤ مزہ آئے گا ذرا سنیں حضرت حذیفہ کو بلا کے لایا گیا حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا حذیفہ سچ بتانا ایک روز نبی نے آپ کو مدینے کے منافقین کی لسٹ تھمائی تھی کہا ہاں حضور تھمائی تھی کہا مدینے کے جتنے منافق ہیں اس لسٹ میں ان کے نام تھے حذیفہ بن یمان سر ہلا کے کہہ رہے ہاں عمر وہ تھے کہا وہ لسٹ کہاں ہے کہا حضور وہ لسٹ میرے پاس ہے وہ راز کی بات تھی نبی نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں منافق ہے مدینے میں فلاں منافق ہے جتنے بھی مدینے میں منافق ہیں ان سب کے نام اس لسٹ میں لکھے ہیں جو نبی نے مجھے عطا فرمائی تھی حضرت حذیفہ فرماتے انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے یہ بتاؤ آخری وقت میں مجھے کیوں بلایا حضرت عمر فرماتے حذیفہ میں نے اس لیے بلایا کہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے حضرت حذیفہ خاموش کھڑے کچھ بولتے نہیں حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ بتانا پڑے گا سانسیں کم ہے میرے پاس وقت کم ہے حذیفہ جلدی بتا اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے حضرت حذیفہ مسکرا کے بولے مبارک ہو عمر اس میں تیرا نام نہیں ہے یہاں تو خالی جمعہ پڑھ کے جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں آپ کو خالی حج کریے بال بال حاجی جی اتنا بڑا مکار ہے کہ پڑوسی کی میٹ سب سے زیادہ حاجی جی چھانٹ رہا سوچ رہا میں تو حج کریے آیا ہوں میرا کیا ہو رہا سمجھ رہے ہیں آپ حج کریے بکی بات کھیلتا پھر رہا
تاش کے پتے اڑا رہا، تاش کے پتے، کہہ رہا یہ بن گیا میرا اکا، تجھے پتہ نہیں ہے حاجی جب مرے گا تو تیرا اکا کیسے بنے گا؟ پھر دیکھنا تو صحیح بتا رہا ہوں میں، حج کر کے جھوٹ بولتا پھر رہا، جھوٹ حرام خوریاں کر رہا حج کر کر کے۔ کان کھول کے سن، مولوی ہو، مفتی ہو، حاجی ہو، میرے بھائی جنت کا ٹھیکہ کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ جنت انہیں ملے گی جو جنت کے حقدار ہیں، جن کے اعمال جنت کے قابل ہوں گے۔ ہم بھی نہ سوچے کہ ہم مولانا مفتی ہیں جنت ہماری ہے، عمل جائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو جب قبر میں رکھا جا رہا تھا تو صحابہ کرے، او قبر تجھے پتا تیرے اندر کسے رکھا گیا؟ حسنین کی ماں ہے، تجھے پتا جو تیرے اندر آئی ہیں کون ہے؟ مصطفیٰ کی شہزادی ہے، پتا کون ہے؟ یہ علی کی بیوی ہے، پتا کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ قبر سے آواز آئی، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، یہاں نامہ اعمال دیکھا جاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کا بیٹا کس کا پوتا، یہاں یہ دیکھا جاتا نامہ اعمال کیسا ہے۔ اب سنیں آخری بات، میری تقریر بہت لمبی ہو رہی ہے، آپ محبت سے بس آخری بات اور سنیں۔ بہت اچھا اور بہت کامیاب جلسہ ہے ماشاءاللہ، بہت ٹائم سے 1 بجے تک لگ بھگ آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ آرام بھی کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی محبتیں۔ لیکن میں نے اتنے دل سے بولا، مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ میں اتنی محنت سے تقریر کر لوں گا۔ جب میں تقریر کے لیے بیٹھا تھا نا تو میرا ٹمپریچر اتنا بخار تیز تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں بول نہ سکوں گا، لیکن آپ کی محبتیں اتنی اچھی، آپ کی سماعتیں ہیں کہ میں بڑا دل کھول کے بول لیا۔ بیٹے نے کہا ابا حضور اب کیا کرنا؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، بیٹا اب ایک کام، امی عائشہ کے پاس جا، میرے نبی کا وصال ہو چکا تھا اور نبی کے جہاں قبر شریف ہے یہاں 2 قبر بن چکی تھی اس روضہ رسول میں جو گنبد خضرا ہے۔ کس کس کی معلوم ہے؟ ایک میرے نبی کی قبر تھی اور ایک دوسری قبر کس کی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے جلسے میں پورے مجمع میں سے؟ کس کی تھی؟ اچھا ماشاءاللہ، واقعی آپ کو پتا، اللہ سلامت رکھے۔ چونکہ حضرت عمر سے پہلے حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا تھا، ان کی قبر تھی، اب ایک قبر کی جگہ خالی تھی۔ کہا بیٹا روضہ رسول میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، جا امی عائشہ سے جا کے پوچھ لے کہ میرا بابا اجازت چاہتا ہے وہاں دفن ہونے کی۔ اب جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا بیٹا آیا، بیٹے وہ بڑی بارگاہ ہے، بیٹے وہاں پر یہ پد و عہدے نہیں چلتے، سیدھے سیدھے کھڑے ہو کے کہنا امی عائشہ عمر کا بیٹا آیا ہے۔ اگر اجازت دے دیں تو مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا، اور اگر ماں عائشہ اجازت نہ دیں تو جنت البقیع میں دفن کرنا۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، بیٹا حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حجرہ عائشہ کے دروازے پہ کھڑا ہے، کہنے لگا او ماں عائشہ عمر کا بیٹا آیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بتا کیوں آیا ہے؟ کہا باپ کے خنجر لگا ہے، خون بہ گیا۔ حکیم نے جواب دے دیا وقت بہت کم ہے، میرے باپ نے آخری مرتبہ یہ معلوم کرانے کے لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو باپ کو روضہ رسول میں دفنایا جائے۔ امی عائشہ کہتی ہیں او عمر کے بیٹے، یہ جگہ تو عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی مگر مانگنے والا عمر ہے، اس لیے یہ جگہ میں عمر کو الاٹ کر دیتی ہو۔ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میری قبر بننا تھی یہاں، لیکن مانگنے والا عمر ہے، منع نہیں کر سکتی، جاؤ۔ میں نے عمر کو یہ جگہ الاٹ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بیٹا آیا، حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کیا خبر لایا؟ بیٹا مسکرا کے بولا باپ جگہ کی اجازت مل گئی ہے، مبارک ہو، روضہ رسول میں جو قبر کی جگہ ہے وہ آپ کے نام امی عائشہ نے کر دیا ہے۔ اب آخری بات سنیں، حضرت عمر نے فرمایا بیٹا ایک کام اور کر لینا، میری آخری وصیت سن۔ کہا کیا؟ کہا بیٹا حذیفہ بن یمان سے میں نے پوچھا کہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں، تو منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ لیکن ہو سکتا ہے میرے پد اور میرے عہدے کی حیا کرتے ہوئے منع کر دیا ہو، میرا پد اور میرے عہدے کی حیا کرتے ہوئے، چونکہ میں امیر المومنین ہوں بھائی، ہو سکتا ہے اس وجہ سے منع کر دیا ہو۔
بیٹے جب میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو نا تو یہ دیکھنا حذیفہ میرا جنازہ پڑھ رہا ہے یا نہیں. اگر حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو روضہ رسول میں دفن کرنا، اور حذیفہ میرا جنازہ نہ پڑھے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا. یہ ہیں حضرت عمر ابن خطاب. جب جنازہ پڑھایا گیا عمر کے بیٹے نے دیکھا تو پتا کیا دیکھا؟ پہلی صف میں حضرت حذیفہ کھڑے ہو کے عمر کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. بس اجازت ہو گئی اور حضرت عمر کو روضہ رسول میں دفنایا گیا. 3 قبریں ہیں میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب. روضہ رسول میں 3 قبریں ہیں. آخری بات میں آپ کو بتاؤں، میں جنت کی بات کر رہا تھا کہ حضرت آدم کو پیدا کیا، جنت میں رکھ دیا. کہاں رکھا؟ زور سے بولے ذرا. اچھا جنت کی فیسلٹیاں تو میں نے آپ کو بتائی دی، کیا کیا خوبیاں. پھر اللہ نے پوچھا آدم میری جنت کیسی لگی؟ پوچھا تو پتا کیا جواب دیا حضرت آدم نے؟ اتنی فیسلٹیوں کے باوجود بھی کہا مولا جنت تو بہت اچھی ہے لیکن دل نہیں لگتا. شادی بتا رہا ہوں کتنی اہم ہے، یہیں سے تو بات شروع کی تھی میں نے، شادی اہم ہے. مولا جنت تو بہت لاجواب ہے مگر دل نہیں لگتا. کوئی ایسی چیز پیدا کر جنت میں جو آدم کا دل لگے، دل جوئی کا سامان پیدا کر. اللہ چاہتا تو جنت میں جو فیسلٹیاں رکھی تھیں اللہ اتنی اور بڑھا دیتا. خدا بڑھا سکتا کہ نہیں؟ مگر اللہ نے کچھ نہیں بڑھایا. اب اللہ کو پتا ہے یہ انسان ہے اور انسانی کمی کیسے پوری ہوگی. اللہ نے جنت میں حضرت آدم کا دل لگنے کے لیے، دل جوئی کے لیے آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. اس کو پیدا کیا حضرت، کیا ضرورت تھی یار عورت پیدا کرنے کی؟ اللہ جو فیسلٹیاں کم تھیں اور بڑھا دیتا، اور بڑھا کر بھی حضرت آدم کو پھر ضرورت تھی، اس لیے کہ بیوی کے بغیر، عورت کے بغیر آدمی نامکمل ہے. کتنی بھی فیسلٹیاں ہوں لیکن شادی کے بغیر انسان کیا ہے؟ نامکمل. پیدا کر دیا. کیسے پیدا کیا حضرت آدم کی؟ بائیں پسلی سے. کون سی سے؟ اور پسلی کیسی ہوتی ہے دیکھ رہا ہو؟ تو کبھی اسے سیدھی کرنے کی کوشش مت کرنا. شادی کے بعد یہ بات سمجھ کے چلنا کہ محترمہ ٹیڑھی سے پیدا ہے. بہت سے لوگ ڈنڈا لے کے گھومے پھرے، کر لے گا تو ڈنڈے سے سیدھی ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں سے سیدھی نہ ہوئی. بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ خیال رکھنا، یہ بات میں لازمی آپ کو بتا رہا ہوں. محترمہ ٹیڑھی پسلی سے ہیں تو نبھا کے چلنا. 10 مرتبہ تمہارا غصہ برداشت کرتی ہے تو 1 مرتبہ محترمہ کا بھی پی جایا کرو. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت لٹیا گھوم رہی ہے، پریشان ہو جاؤ گے. یہی حضرت عمر، ان سے اب پوری دنیا ڈرتی تھی حضرت عمر سے. روم اور ایران کے بادشاہ تھر تھر کانپتے تھے عمر کا نام سن کے. شیطان راستہ بدل دیتا تھا حضرت عمر کے نام سے. ایک صحابی کی بیوی جھگڑا کر رہی، کہنے لگے عمر سے شکایت لگا کے آؤں گا، عمر تجھے ڈانٹیں گے، لگائیں گے پھٹکار. جب دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ عمر خاموش کھڑے اور بیوی بول رہی ہے حضرت عمر کی زور زور سے. چپکے سے گھر آ گئے. جب عمر کی بیوی بول رہی ہے تو پھر ہماری کی کیا حیثیت؟ ایک دن کہنے لگے عمر میں آیا تھا بیوی کی شکایت لگانے تو میں نے دیکھا آپ کی بیوی بول رہی تھی. حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا او صحابی سن لے، 10 مرتبہ عمر کو غصہ آتا ہے، عمر کا غصہ وہ برداشت کرتی ہے، کبھی 1 مرتبہ عمر بھی اس کا غصہ پی جاتا ہے. ایسی تو گھر چلتے، ایسا نہیں ہے. اگر کبھی بیوی تمہاری تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کی تعریف کر دیا کرو. اس نے کھانا بنایا، کھانے کی تعریف کر دی، خوش ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ نمک کم ہے تو تم ذلیل کر رہے ہو دوسروں کے سامنے. مہمان آئے، نمک کم ہے، پھوہڑ ہے، پکانا نہیں آتا، برباد کر دیا کھانا، شرمندگی ہوگی اس کو. اگر کھانے میں تیز مرچ بھی ہو گیا، نمک بھی تیز ہو گیا، تو مہمانوں کے سامنے تو اسے نیچا نہ دکھا.
کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، بڑے بڑے باورچیوں سے ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کھانا آپ نے بڑا اچھا بنایا اور ذائقہ دار بنایا، اس لیے کہ تیرے سسر نے تجھے باورچی نہیں دیے، تیری بیوی دیے تجھے. بات ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ تیرے گھر پہ 10 مہمان آ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کھانا بنائے، اس کا حسن اخلاق ہے. یہ بات سن لیں، آج میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. عورت کے اوپر شوہر کی خدمت لازمی ہے. تیرے 10 دوست آ رہے ہیں، ان کی نہیں، لیکن پھر بھی اگر کھانا بنا کے کھلا رہی ہے تو اس کا حسن اخلاق ہے، اس پر اس کی حوصلہ افزائی کر. بھائی بات سمجھ رہے نہیں؟ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدمت کرے. آدھی رات میں کھڑی ہو جائے، شوہر کہے پانی گرم دے تو آدھی رات میں گرم کر کے دے، آدھی رات میں ٹھنڈا دے. شوہر کہے میرے پیروں میں درد ہے، پیر دبائے. لیکن 10 مہمان تمہارے آ گئے، ان کو کھانا کھلائے، یہ اس کا حسن اخلاق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو؟ تو اس پر تعریف کر دیا کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑے گفٹ لا دیا کرو. کبھی آپ نے کپڑا لا دیا، کبھی کچھ لا دیا، کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا تو گھروں میں جب مسکراہٹ ہوتی ہے نا تو گھر جنت کے نمونے بنتے ہیں. ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ایک ڈرائیور ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور اس کی بات میں کبھی کبھی سنتا ہوں تو حیرت میں رہ جاتا ہوں. وہ اپنے گھر کو اتنے سلیقے سے چلاتا ہے. غریبی آدمی زیادہ امیر نہیں ہے لیکن باخدا اتنے سلیقے سے چلاتا ہے. ماشاءاللہ باشرہ داڑھی ہے اس کی، سمجھ رہے ہیں آپ، اور ماشاءاللہ نمازی ہے، اور وہ اتنے سلیقے چلاتا. ایک دن کہنے لگا حضرت ہماری جو ہے بیگم نے کہا کہ وہ مہندی لگانا ہے تو کون لا دیں. میں نے کہا ارے کون کی بات کر رہی ہیں آپ نے بڑی دنوں میں بڑے ٹائم کے بعد تو کوئی فرمائش کی ہے. بولے حضرت مجھے بھی تو خوشی کرنا تھا، میں 20 روپے کا کون لا دیتا، مہندی لگ جاتی. بولے میں نے 20 روپیہ خرچ نہیں کیا، میں نے 500 روپیہ خرچ کیا کہ مہندی لگانے والی کو بلا دیا. ارے آپ نے بڑی مشکل سے تو آج فرمائش کی ہے. تو وہ کہنے لگی ارے آپ نے اتنا خرچہ کیا کر دیا. ارے کیا بات ہے، تمہارے لیے 500 روپے کوئی زیادہ، حالانکہ 500 کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن خوشی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آدمی اس 20 روپے کے کون پہ گالی بکتا اور بڑے بھاری کون لگا گی، بات ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں 2-4 باتیں کڑوی کہہ دیتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا. عورت اگر اپنے شوہر کے لیے زینت کر رہی ہے جائز ہے، ثواب ہے. اگر عورت مہندی لگا رہی ہے اس لیے کہ میرے شوہر کو میں اچھی لگوں تو اس مہندی لگانے پر بھی اسے ثواب ملے گا. سمجھ رہے میرے بھائیو؟ عورت کے لیے مہندی زینت ہے. تو کہنے لگا حضرت میں نے کیا کیا، 500 روپے میں ایک مہندی لگانے والی جو ہوتی ہیں آرٹسٹ، ان کو بلا دیا، انہوں نے بڑی اچھے سے مہندی لگائی. اور میں نے کہا اب تمہیں اترنا نہیں ہے، چاہے مجھے تھوڑا سا کام کرنا پڑ جائے لیکن جب تک مہندی سوکھ نہ جائے آرام کرنا. کہنے لگے حضرت کیا میرا گھر جنت کا نمونہ ہے، میں نے 1-2 گھنٹے تھوڑا سا مطلب کچھ کرنے کا بھی ہوگا کر دیا اور دل خوش کر دیا. بولے حضرت جو پورا ہفتہ ہماری اہلیہ نے ہماری خدمت کی ہے، کپڑے، چائے گرم، پانی گرم. بولے حضرت گھر آئے تو بالکل کھانا گرم، چائے گرم. تو تیرے 500 روپے اور 2 میٹھے جملوں سے اگر تیری زندگی خوبصورت بن رہی ہے تو تو بے وقوف کیوں بن رہا ہے؟ بات ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے آپ کو اپنی روش کو چینج کرنا ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی اتنی محبت فرماتے تھے کہ کبھی کبھی جس کٹورے سے میں پانی پیتی اللہ کے رسول اسی کٹورے سے پانی پیتے، اور جس جگہ سے میں منہ لگا کے پانی پیتی اللہ کے رسول اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے. مگر اللہ سدھار دے، آج کل کے کچھ ماں باپ بڑھیا بڈھے بھی آتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پیٹوں میں درد ہوتا، اگر بیٹا بیوی کے ساتھ کھانے لگا اور کہ تجوروں کا غلام ہو گیا، پورے محلے میں پھجیتے کرتے پھر رہی ہے. ارے بیوی کے ساتھ تو کھا رہا ہے، کسی غیر کے ساتھ تھوڑی نہ کھا رہا. خوش ہو جا. اگر تیرے بیٹے میں تیری بہو میں محبتیں رہیں گی تو نہ تیرا بیٹا گناہوں کی طرف جائے گا نہ تیری بہو گناہوں کی طرف جائے گی. ساتھ میں کھایا کرو بیویوں کے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. بھائیو یہ اسلام ہے، یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسلام ہے. پہلے ایک طباق میں کھاتا تھا پورا گھر. محبتیں اتنی ہوتی تھی، اتنی محبت ہوتی تھی کہ دور کا بھی اگر چچا ہے نا تو اتنی محبت سے بولتا تھا، زور سے نہیں بولتا تھا چچا آ گئے. اب
اب تو بھئیے کا گریبان پکڑ کے گھوم رہا، ختم ہو گئے، ڈسپوزل پلیٹیں چل رہی ہیں، کھاؤ پھینک دو، کہاں گئے؟ اخلاق و کردار سب ختم ہے۔ پہلے ساتھ میں کھاتے تھے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اتنا بڑا طباخ ہوتا تھا، شکرانہ ہو گیا اور 5 لوگ اور مہمان سب اسی میں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ تو ڈسپوزل ہے، کھاؤ پھینک دو۔ تو جیسے کھانے ویسے ہی تمہارے رکھ رکھاؤ بھی ہو۔ اللہ میرے بھائیوں ہمیں شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا، کان کھول کر کے سنیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، وہ بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ میانہ روی اختیار کیا۔ میانہ روی مطلب درمیانہ، درمیان، چونکہ بیچ کی پسلی سے پیدا کیا اللہ نے، پیر سے پیدا نہیں کیا، ٹھکرانے کی چیز نہیں ہے، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کیا، ایک دم سر پہ بٹھالنے کی بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا سر پہ بٹھا لیے کہ اس کے چکر میں پھر وہ کالا دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اسی کی بس ہر ہم بیچ کی چال، نہ اسے ذلیل کرو نہ اسے رسوا کرو، ٹھیک ہے، اسے بھی خوش رکھو، اس کا بھی خیال رکھو اور دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ میرے عزیزو، آج جو ہمارے گھر بگڑ رہے ہیں وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے، سمجھ رہے ہیں آپ، سیریل دیکھ دیکھ کے۔ ہماری ماں بہنیں جب ودا ہو کے جاتی ہیں دلہن بن کے، تو وہ تو سیریل دیکھ کے گئی ہے نا، ساس بھی کبھی بہو تھی، تو ظاہر سی باتیں کرے گی۔ لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی کی اگر سیرت پڑھ کے جاتی، حضرت فاطمہ کو پڑھ کے جاتی، تو خدا کی قسم ہمارے گھر نہ بگڑے ہوتے، کورٹ کچہریوں کی نوبت نہ آئی ہوتی، چوکی تھانے پولیس نہ ہوا ہوتا، خدا کی قسم شوہر اور بیوی دست و گریباں نہ ہوتے، لوگوں ایک دوسرے کی پنچایتیں نہ ہو رہی ہوتی، بیویاں ایک دوسرے کے اوپر لان تان نہ کر رہی ہوتی۔ قرآن نے تو کہا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن کہتا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ اگر بیوی کے اندر کوئی خامی ہو تو شوہر کو چاہیے چھپا لیا کرے، اس کی کہیں برائی نہ کرے، اسے نیچے دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر شوہر کے اندر کوئی خرابی ہے تو بیوی کو چاہیے وہ میکے میں جا کے برائی نہ کرے، اپنی سہیلیوں سے برائی نہ کرے، اپنے باپ اور ماں سے برائی نہ کرے، بلکہ اپنے شوہر کی برائیوں کو چھپا لیا کرے۔ اگر شوہر کے گھر میں فاقہ بھی ہے تو اس کی شکایت اپنے میکے میں نہ کرے، اگر شوہر کے گھر میں تکلیف بھی ہے تو اس تکلیف کو پی جائے، اس لیے کہ قرآن نے کہا تم اپنے شوہروں کا لباس ہو۔ جیسے لباس جسم کو ڈھانک لیتا ہے، ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانک لینا چاہتے۔ اگر آپ ایک دوسرے کی برائیوں کو میرے عزیز و ڈھانک لوگے نا، تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کو سرخروی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے اس انسان کی زندگی تبھی مکمل ہے جب اس کی زندگی میں ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے، شریک حیات ہے۔ حضرت حوا کو پیدا کیا اور پیدا کر کے فرمایا او آدم یہ حوا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اب تمہارا جنت میں اس سے جو دل لگے گا یہ دل جوئی کے لیے بنائی ہے۔ کہا مولا تو پھر میرے لیے ہے تو میرے لیے حلال کیسے ہوگی؟ کہا تمہیں جنت میں تمہارا نکاح حوا سے کراؤں گا اور اس کا مہر تم ادا کرو گے۔ مہر کیا ہے؟ کہا میرے آخری نبی پہ 10 مرتبہ درود پڑھو۔ شریف پڑا، مہر ادا ہو گیا۔ حضرت حوا حضرت آدم کی شریک حیات بنی، حضرت آدم کی بیوی بنی، اور انہی حوا کو اور انہی آدم کو پھر اللہ نے جب جنت سے دنیا میں بھیجا، زمین پہ بھیجا، تو لوگوں ذرا غور کرو، دونوں کو بھیجا الگ الگ تھا، مگر پھر اللہ نے پھر دونوں کی ملاقات کرا دی۔ اور انہی سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ نے فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور بہت سے مرد عورتوں کو اللہ نے ایک جوڑے سے پیدا کیا، ایک مرد سے ایک عورت سے۔